عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے کائنات کے ذریعے قدرت سے فائدہ اٹھانا، ایک راستہ ہے کائنات کے ذریعے قدرت سے فائدہ اٹھانا، جس پر اس زمانے میں اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے سب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والے اور ماننے والے سب لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی، اجتماعی طور پر سب کے سب اس رخ پر چل رہے ہیں کہ وہ کائنات کے ذریعے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، محنت کرتے ہیں شکلوں پر، پھر اللہ سے امید لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں شکلوں پر، اللہ سے پھر امید لگاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے، حدیث میں اس کو عاجز کہا ہے۔ عاجز کو کہتے ہیں جو کچھ نہ کر سکے، ہر اعتبار سے اپنی تمام ضروریات میں کے پورا کرنے میں ناکارہ اور عاجز ہو، وہ ہے وہ شخص جو دنیا کی شکلوں اور دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا عقل مند وہ ہے آخرت کو سامنے رکھ کر چلے اور دنیا کی زندگی کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ اس کو فرمایا حدیث میں کہ یہ آدمی عقل مند اور سمجھدار ہے۔ اور جو شخص جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا دنیا کی شکلوں کے، دنیا کی چیزوں کے، محنت کوشش ساری شکلوں پر اور امید لگائے بیٹھا ہے اسے اللہ سے۔ میری بات ہوتی ہے سننا، اس زمانے میں مسلمان اللہ کی ذات سے ہونے کی امید پر، اللہ کی ذات سے ہونے کی امید پر شکلوں پر محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ تاجر ہے، یوں سمجھتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ محنت کروں تجارت پر، امید کروں اللہ سے۔ کاشتکار ہے، اس رخ پر چل رہا، محنت کروں زراعت پر، امید کروں اللہ سے۔ حالانکہ یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ انسان محنت تو کرے ایک رخ پر، امید کرے دوسرے رخ سے۔ میری بات جان ذرا توجہ سننی پڑے گی۔ سمجھتے تھے یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی محنت تو کرے ایک رخ پر اور امید کرے دوسرے رخ سے۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے تو وہ زمین سے غلے کی امید نہیں کر سکتا، خیال بھی نہیں آئے گا اس کو۔ ایک آدمی محنت تو کرے تجارت پر اور امید رکھے تنخواہ کی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تنخواہ ملے گی ملازمت میں، غلہ ملے گا زراعت میں، نفع ملے گا تجارت میں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک رخ پر محنت کرے اور امید کرے دوسرے رخ سے؟ اس بات کو ذہن میں رکھ کر پھر یہ سوچو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی محنت تو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے۔ ضماد جو ارض شنوا کے ایک مشرک تھے، آئے مکہ مکرمہ، سنا لوگوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ ضماد کہتے ہیں کہ میرے جی میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یقیناً اس آدمی کے اوپر کوئی اوپرا اثر یا کوئی سحر یا کوئی جناتی اثر ہے، وہی ایسی بات کر سکتا ہے، وہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ تو میرا دل چاہا کہ
کہ میں اس کا علاج کروں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے, آپ سے ملاقات ہوئی. جماعت نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہاں میں اس کی دعوت دیتا ہوں. جماعت نے یہ کہا کہ آپ گھبرائیں مت, میں آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ گھبرائیں مت, میں آپ کا علاج کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی ساری بات سن کر کچھ نہیں کیا, ان کو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا. جماعت کہتے ہیں, جماعت نے کہا کہ دیکھیے مجھے جو اصل اس واقعے سے بات کرنی تھی. جماعت نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا, اور میں نے بہتوں کا علاج کیا ہے, ان کو بھی میرے علاج سے شفا ہوئی. لیکن دماغ نے جو بات کہی وہ یہ کہا کہ میرے ذمہ تو صرف کوشش کرنا ہے, شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے ذمہ تو صرف کوشش کرنا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں. ایک مشرک ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا, لیکن وہ یہ کہہ رہا کہ میرے ذمہ تو صرف کوشش کرنا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے وہ شفا دیتا ہے. میں نے عرض کیا اس واقعے سے یہ سمجھانا چاہا کہ اگر مسلمان بھی یہ کرے کہ بھائی ہم کوشش تو کرتے ہیں ظاہری اسباب پر, باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم تو ظاہری کوشش کرتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ ایک مشرک بھی یہ کہے کہ ہم ظاہری کوشش کرتے ہیں, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ایک مشرک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ, اگر تم پر کوئی نقصان, تمہاری جان میں, مال میں, تمہاری پیداوار میں کوئی نقصان آ جائے تو تم اس نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟ نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟ تمہارے نقصان کو, تمہارے کاروبار کے یا تمہاری جان و مال کے نقصان کا علاج, اس نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ مشرک نے کہا کہ وہ اللہ کرتا ہے جو تنہا ہے آسمانوں میں ہے. یہ مشرک نے جواب دیا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مسلمان یہ کہے کہ بھائی ہم تو ظاہری اسباب میں کوشش کرتے ہیں, کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اتنی بات پر تو مشرک بھی اتنی بات تو مشرک بھی اعتراف کر رہا ہے. پھر کیا فرق ہوا مسلمان اور غیر مسلم میں؟ ہمارے ایک ساتھی جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی, کسی غیر مسلم ڈاکٹر کو دکھلایا, اس نے علاج کیا. علاج کر کے اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میرا علاج کچھ نہیں ہے, میں نے جو کر دیا وہ ظاہری اسباب ہیں, اصل تو اوپر والا ہی جب اولاد دے گا تب اولاد ہو. یہ اس نے کہا غیر مسلم ڈاکٹر کہ جب اوپر والا ہی اولاد دے گا تو اولاد ملے گی, میں نے تو ظاہری اسباب, ظاہری کوشش کی ہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ مشرک بھی یہ کہے اور مسلم بھی یہ کہے, فرق کیا ہوا؟ اس لیے میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایک راستہ وہ ہے کہ جس پر اس زمانے میں مسلمان اور غیر مسلم سب کے سب اس راستے پر مشترک ہیں, اس راستے پر سب مجتمع ہو گئے کہ محنت تو کرو اسباب پر اور امید لگاؤ اللہ سے. تو ہم نے عرض کیا کہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے. ایک راستہ کائنات کے ذریعے,
کو اسباب کہتے ہیں، ایک راستہ کائنات کے ذریعے جس کو اسباب کہتے ہیں، ایک راستہ اعمال کے ذریعے جس کو دین کہتے ہیں، ایک راستہ اعمال کے ذریعے جس کو دین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے وعدے کامیابی کے کیے ہیں وہ سارے وعدے عمل پر کیے ہیں۔ اسباب سے ایک مرتبہ نفع حاصل ہو جائے گا، وہ بھی غیر یقینی ہے، وہ بھی غیر یقینی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں بھینس سبب ہے دودھ دینے کا، بھینس سبب ہے دودھ دینے کا، اللہ کے خزانوں سے دودھ لینے کے لیے بھینس ذریعہ ہے، اللہ کے خزانوں سے دودھ لینے کے لیے بھینس ذریعہ ہے۔ سنو، ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بھینس دودھ روک لیتی ہے، آج بھینس دودھ نہیں دے گی، اور اگر دے دیا ایک مرتبہ دے گی، دوبارہ نہیں دے گی۔ حضرت فرماتے تھے اعمال کے راستے سے جو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، اللہ رب العزت اس کو اسباب میں بار بار بھی دیں گے اور بغیر اسباب کے بھی دیں گے اور کم اسباب میں زیادہ بھی دیں گے، کیونکہ اس نے عمل کو ذریعہ سمجھا، سبب کو ذریعہ نہیں سمجھا۔ سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ نہیں ہے اللہ کی ذات سے لینے کے اعتبار سے۔ سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ نہیں ہے اللہ کی ذات سے لینے کے اعتبار سے۔ اگر تم نے اللہ کی ذات سے لینے کے اعتبار سے سب کو ذریعہ سمجھا تو سنو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو دنیا کی منافع دنیا میں چاہیں گے ہم ان کو دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، اور جو منافع آخرت میں چاہیں گے ہم ان کو دونوں جگہ دیں گے، ہم ان کو دونوں جگہ دیں گے، دنیا بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اسباب سے ایک مرتبہ ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے، اور عمل پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے، عمل پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے۔